اب آئیے دوستوں، میں ایک ایسی شخصیت کی طرف رجوع ہونے جا رہا ہوں جو شخصیت کا تعلق جہانگیر آباد سے ہے، اور جہانگیر آباد کے اس ادارے سے جس ادارے میں سینکڑوں تشنگان علوم نبوت جو ہیں موجود ہیں، اور اپنے دست مبارک سے کئی مدرسین جو ہیں علم نبوت کا جام پلا رہے ہیں، ان میں جس کی زیر نگرانی وہ مدرسہ دارالمعارف جہانگیر آباد جو چل رہا ہے، اس کے نائب محتمم میں گزارش کروں گا حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ، نائب محتمم مدرسہ دارالمعارف جہانگیر آباد سے، کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت مولانا مفتی شکیل رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت، دعائے کلمات، دعائیہ کلمات پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال العلماء موت العالم موت العالم۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج کا یہ جلسہ اور یہ مجلس ہندوستان کے مایناز خطیب، محدث یگانہ، مفسر زمانہ حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب سیتا پوری، جن کو اب رحمت اللہ علیہ کہتے ہوئے جھجک ہو رہی، لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے جس کے آگے ہم سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، کیونکہ اگر ہمارا غم، ہمارا افسوس، ہمارا حزن، ہمارا ملال کسی کی زندگی بڑھا دیتا تو کائنات کے سب سے بڑے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے جانثار اور آپ کے عشاق اس دنیا سے کبھی بھی آپ کو پردہ فرمان نہیں دیتے، آپ کی ایک ایک سانس کے لیے اپنی پوری زندگی کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ لیکن یہ قدرت کا نظام ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی اس کائنات کے اندر آتا ہے وہ اپنے حصے کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کے بعد فرشتہ آ کر کے دستک دیتا ہے اور اس کی زندگی کو ڈور کو کاٹ دیتا ہے۔ یہ قدرت کا دستور ہے، لیکن کچھ ایسے افراد آتے ہیں جو اپنا نام روشن کرتے ہیں اپنی خدمات کے ذریعے سے، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بادشاہت لوگوں کے قلوب پر طاری کر دیتے ہیں۔ بادشاہوں کی حکومت تو جسم پر ہوتی ہے، لیکن مرد قلندر کی حکومت روحوں کے اوپر ہوتی ہے، لوگوں کے قلوب پر ہوتی ہے۔ انہی شخصیتوں میں سے ہم سب کے مخدوم، ہم سب کے بڑے، ہم سب کے کرم فرما، ہم سب کے استاد بمنزل استاد حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب سیتا پوری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی شکیل صاحب کو عربی، اردو، فارسی زبان کے اندر ید طولہ عطا فرمایا تھا۔ چاہے ان کو کھڑے کرا کے عربی زبان میں تقریر کراؤ تو وہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت میں ڈوب کر کے اس طرح عربی کی تعبیرات کو بیان کرتے تھے کہ عرب علماء بھی اش کہہ اٹھتے تھے۔ جب ان کو فارسی کے اشعار پڑھتے تھے، بقول ان کے نسبتی بھائی کہ آپ کو 4000 فارسی کے اشعار یاد تھے، چونکہ یہ گنہگار تو ان کے شاگردوں کا شاگرد بھی نہیں ہے، چونکہ حضرت کا جو تدریس کا زمانہ ہے میں اس کے بہت بات کا ہوں، لیکن حضرت کے علالت سے کچھ پہلے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حضرت کے دولت قلعے پہ تشریف لے گیا۔ وہاں جانے کا اتفاق ہوا حضرت کی خدمت میں، تو حضرت چونکہ میرے والد صاحب کا ایک دیرینہ ساتھ رہا ہے اور جلسوں میں اور ویسے بھی بڑے دیرینہ رفاقت رہی ہے میرے والد صاحب کی، اس لیے بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت کا اتنا بڑا کتب خانہ تھا کہ جب کوئی ندوے کے بڑے علماء کو تحقیق کی ضرورت پڑتی تھی تو حضرت والا کے گھر کا رخ کرتے اور آپ اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آپ کے کتب خانے سے استفادہ کرتے تھے۔ اور بڑی نایاب کتابیں تھیں جو آپ کو عرب کے بڑے بڑے علماء نے آپ کی خدمات کے عوض میں بطور اعزاز دیا تھا۔
تو حضرت نے فرمایا کہ میرا کوئی لڑکا تو اس لائن میں نہیں ہے، کیونکہ حضرت کے 3 صاحبزادگان ہیں، ان میں سے رسمی عالم کوئی نہیں ہے، ویسے اپنی جگہ پہ الحمدللہ سب دیندار ہیں اور سب اپنے جگہ پہ بڑے خدمت دین کا جذبہ رکھتے ہیں، لیکن رسمی عالم کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت نے بطور شفقت یہ فرمایا کہ مولانا اسلام صاحب میری یہ تمام کتابیں میرے بیٹے پڑھیں گے، یعنی گویا آپ کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، تو یہ ساری کتابیں آپ کے بیٹے پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں ان سے استفادہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے دست مبارک سے مثنوی شریف پیش کی۔ آج میری نظروں کے سامنے وہ نقشہ موجود ہے اور میں اس کو بھلا نہیں سکا۔ آج کر ذہن وہ گردش کر رہا ہے، حضرت کا چہرہ سامنے ہے اور حضرت کی شفقتیں اور حضرت کی عنایتیں سامنے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے مثنوی شریف پیش کی، اور قربان جائیے اس کی شفقت اور اس کی عنایت پر۔ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود ایک ادنا سے طالب علم کو کہتا ہے کہ مجاہد تم اسی وقت مجھ سے کچھ اشعار پڑھ لو تاکہ میں تمہارا فارسی میں استاد بن جاؤں۔ چنانچہ میرے لیے تو سعادت کی بات تھی، میں نے فوراً مثنوی شریف کھولی اور مثنوی شریف کے 2-4 اشعار پڑھے، اور حضرت نے اپنے مخصوص انداز میں اس کی تشریح کی، بڑے دل نشین انداز میں۔ حضرت جب فارسی کے اشعار پڑھتے تھے تو بالکل بلبل کی چہک اٹھتے تھے۔ لوگ اگرچہ فارسی کا مطلب نہ سمجھتے، لیکن جو حضرت کے آواز میں شیرینی تھی اور جو شگفتہ آواز تھی حضرت کی، اس کی مٹھاس لوگوں کے کانوں میں رس کھول دیتی تھی۔ تو حضرت والا سے اس اعتبار سے مجھے شاگردی کا شرف حاصل ہے کہ میں نے مثنوی کا کچھ حصہ حضرت والا سے پڑھا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کو اگر تدریسی خدمات میں دیکھا جائے تو حضرت ایک کامیاب مدرس کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور حضرت کو اگر اسٹیج پر دیکھا جائے اور حضرت کو اگر جلسوں میں دیکھا جائے تو ایک خطیب العصر نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا سلمان بجنوری جو دارالعلوم دیوبند کے مائناس استاد ہیں، وہ دارالعلوم زکریا ٹرانسپورٹ نگر میں حضرت مفتی شکیل صاحب کے ساتھ تھے۔ تو مفتی شکیل صاحب کے بیان سے پہلے جو انہوں نے مفتی صاحب کے بارے میں تاثرات عرض کیے، یقیناً بہت ہی زبردست تاثرات پیش کیے۔ فرمایا آج کل القاب کی مارا ماری ہے، جس کو چاہو عالم بنا دو، جس کو چاہو مفتی بنا دو، جس کو چاہو علامہ بنا دو۔ آج کل تو القاب کی مارا ماری چل رہی ہے، اس لیے خطیب العصر جس کو دیکھو اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن مولانا سلمان بجرونی نے کہا کہ اگر دارالعلوم دیوبند صحیح معنوں میں کسی کو خطیب العصر مانتا ہے اور دارالعلوم کی روایات اور دارالعلوم کے جانشین اور دارالعلوم کے منہج اور اس کے مشرب کا اگر کوئی حقیقی ترجمان ہے تو میرے نزدیک مفتی شکیل سیدھا پوری ہے۔ یہ علماء دیوبند ان کے قائل تھے۔ حضرت دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے اور وہ قضیہ نامرضیہ کی وجہ سے دارالعلوم سے علیحدہ ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت کو دارالعلوم دیوبند کا ترجمان تسلیم کیا جاتا رہا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زبان دیتے ہیں اور کسی کو تدریس کا ملکہ دیتے ہیں تو پھر اس کا قلم، اس کو قلم کی وہ جھولانی اور قلم کی وہ شہنشاہی نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے پاس وہ قلم نہیں ہوتا ہے، قلم کی طاقت نہیں ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم اور اس اللہ کی نوازش دیکھیے کہ مفتی شکیل صاحب بیک وقت ایک بہترین قلمکار اور بہترین صحافی بھی تھے، بہترین مصنف بھی تھے، زبردست قلم رکھنے والے شاہ قلم بھی تھے، اور ساتھ ساتھ میں خطیب العصر بھی تھے، اور اس کے ساتھ کامیاب مدرس بھی تھے۔ ان تینوں اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اندر بدرجہ عتم موجود کر دیا تھا۔ یہ ہمارے سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انسان، جن کو اگر سیتاپور کی آبرو کہا جائے، سیتاپور کے لیے فخر کہا جائے، تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی، اور انہوں نے سیتاپور کا نام روشن کیا، بڑی بڑی جگہوں پہ ان کو بیان کرنے کا موقع ملا۔ اور ایک بہت بڑی مفتی صاحب کی خصوصیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کہیں بھی بیان کرنے کے لیے گئے، غیر مقلدیت کے بڑے بڑے زمرے میں آپ کو بلایا گیا، غیر مقلدیت کے جھمڑے میں آپ گئے اور ان کے گروہ میں گئے، ان کے مشرب اور ان کے ہم مشربوں کے سامنے گئے، لیکن کبھی بھی تاریخ گواہ ہے کہ آپ کے قلم میں یا آپ کی زبان میں کبھی لغزش آئی ہو، اور علماء دیوبند کے منہج اور ان کے مشرب اور ان کی روایات سے کبھی ایک سرے منہ کے برابر آپ نے انحراف نہیں کیا ہے۔
کیونکہ جب آدمی کو قلم ملتا ہے، آدمی کو زبان ملتی ہے، جب اس کی صلاحیت زبردست ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے اندر تفردات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پھر خودرائی آ جاتی ہے اس کے اندر، پھر وہ مجتہد بن جاتا ہے، پھر اپنے علماء سے اور اپنے اکابر سے الگ ہٹ کر ایک رائے قائم کرتا ہے۔ لیکن حضرت کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے اکابر کی سرپرستی میں کام کیا، کبھی بھی اپنے آپ کو مجتہد نہیں سمجھا، کبھی اپنے آپ میں تفردات پیدا نہیں کیے، بلکہ ہمیشہ اپنے اکابر کے منظور نظر رہے۔ قاری طیب صاحب، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب، جنہی کی وجہ سے آپ دارالعلوم سے علیحدہ ہوئے تھے، آپ کے چہیتے تھے، آپ مفتی شکیل صاحب کو اپنا دل کا ٹکڑا سمجھتے تھے، دل کا ٹکڑا سمجھتے تھے۔ یہ اکابر دیوبند آپ سے محبت کرتے تھے، آپ سے بڑی الفت اور بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے، اور یقیناً اتنے شفقت اور قابل اور کامیاب انسان سے ایسا ہونا چاہیے۔ قاری طیب قاری صدیق صاحب باندی رحمت اللہ علیہ، یہ بھی حضرت مفتی شکیل صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بہرحال اس مختصر وقت میں مفتی صاحب کی کس انداز کو اگر تدریسی اسلوب کو بیان کرنا چاہوں تو اس کے لیے بھی وقت چاہیے، اگر آپ کے خطیبانہ جوہر کو آپ حضرات کے سامنے دکھانا چاہوں اس کے لیے بھی وقت چاہیے، اور اگر آپ کی تصنیفی خدمات کو بیان کروں کہ التقریر الحاوی شرح البیضاوی، مفتی شکیل صاحب نے شرح البیضاوی کی شرح لکھی جس کا نام ہے التقریر الحاوی، بڑے بڑے علماء اس سے استفادہ کرتے ہیں، صرف طلبہ نہیں جو بیضاوی شریف پڑھاتے ہیں جن کی اعلیٰ استعداد ہے وہ بھی مفتی شکیل صاحب کی اس شرح سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، ہندوستان کے سب سے بڑے شیخ طریقت قطب زمانہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم نے جو کتاب لکھی حیات القلوب، اس میں حضرت کی کتاب التقریر الحاوی کا حوالہ دیا ہے۔ یہ آپ کی مقبولیت ہے، اور دیکھنا تقریر کی لذت آپ نے لکھی جس کو بڑے بڑے خطیب اپنے پاس رکھتے ہیں، اور آپ نے سلم کی شرح لکھی اس سے بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال آپ کی بڑی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور آپ کا نعمت بدل عطا فرمائے۔ یہ جو خلا پیدا ہوا ہے آپ کے چلے جانے سے بظاہر اس خلے کو پر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ لیکن قادر ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو کل ہی اس خلے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی جگہ پہ کوئی ایسا شخص پیدا فرمائے جو مفتی صاحب کے جانے کے بعد جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلے کو پر کرے۔ اور میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں جناب قاری ارشاد صاحب کو جنہوں نے حق ادا کیا ہے۔ جب مفتی صاحب ان سے محبت کا معاملہ کرتے تھے، کوئی سفر اگر سرخو پور کا ہو اور آپ قاری ارشاد صاحب کی ملاقات اور ان کے بغیر نہیں آگے بڑھتے تھے، تو انہوں نے ان کے مرنے کے بعد ان کا حق ادا کیا کہ لوگوں کو بلایا تاکہ ان کی خدمات کو بیان کی جائے، ان کو کچھ یاد کیا جائے، ان کو احسان ثواب کیا جائے۔ یہ ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا پھر اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو انہوں نے مفتی شکیل صاحب کے تعلقات کی پاسداری کی ہے، اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اس جلسے کو رکھ کر کے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مفتی شکیل صاحب کے جو ان کے جانے کے بعد جو نقش قدم ہے ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا